السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا سواگت ہے ہماری نئی ویڈیو میں۔ شہر اورنگ آباد صرف یہاں کی خوبصورت وادیوں، دروازوں، فصیلوں یا قلعوں کے لیے ہی نہیں جانا جاتا، بلکہ اس شہر کی قدیم خوبصورت مساجد بھی ہندوستان میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہ مساجد قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے فن تعمیر اور خوبصورتی میں بھی نمایاں ہے۔ یہ بڑی پرسکون اور عالیشان مساجد ہے، اور الحمدللہ آج بھی یہ زیر استعمال ہے، اور کئی سو برسوں سے ان میں اللہ رب العزت کی توحید کی صدائیں گونج رہی ہے۔ ان کے گنبد، مینار، کمانیں، ممبر، ستون پر پتھر کی تراشی اور ایک عجیب ڈیزائن کسی عجوبے سے کم نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ شہر اورنگ آباد میں سب سے قدیم مسجد سرائے کی مسجد ہے، جس کو تغلق سلطنت کے فرمانروا محمد بن تغلق نے 1326 میں بنوایا تھا، جو کہ جونا بازار پوسٹ آفس روڈ میں موجود ہے۔ اس مسجد کو تقریباً 700 سال ہو چکے ہیں۔ اس مسجد کی پرانی تصاویر یا پرانی نشانی تو موجود نہیں، کیونکہ اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ اور ترمیم کیا گیا، جس سے یہ مسجد اب نارمل نظر آتی ہے، لیکن اس مسجد کا حوض قدیم ہے۔ ساتھ مسجد کے روبرو کچھ قدیم کھنڈرات بھی اسی دور کی یادگار تھی۔ اسی مسجد کے روبرو ایک بڑی کشادہ باولی تھی جو آج ٹوٹ چکی ہے۔ اس کے آس پاس حمامات موجود تھے، جس کو حالیہ مکانات کی نئی تعمیر کے لیے توڑ دیا گیا۔ اب اس مسجد اور ایریے کو سر نو سے بنایا گیا ہے۔ اس علاقے کا نام جونا بازار اس لیے نہیں کہ یہ قدیم ہے، بلکہ یہ بادشاہ کے اصلی نام پر رکھا گیا تھا۔ محمد بن تغلق کا اصل نام فخر الدین جونا خاں تغلق ہے۔ یہ شہر اورنگ آباد کا سب سے قدیم اور پہلا محلہ ہے، جو کہ کئی تبدیلیوں کے ساتھ بھی آج بھی موجود ہے۔ افسوس، اس مسجد کی کچھ اور تفصیل تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی۔ اس کے بعد شہر اورنگ آباد کو ڈھونڈنے اور اسے بسانے والے ملک عنبر کی مساجد بھی شامل ہیں۔ یوں تو ملک عنبر رحمہ اللہ کی کئی مسجدیں ہندوستان میں موجود ہیں، جن میں سے صرف 10 کا ہی ذکر کریں گے۔ ان میں بھی 7 کالی مساجد کالی مسجدوں کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ مساجد بالکل مختلف قسم کی بنائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ملک عنبر رحمہ اللہ کی پرسنل مسجد، محل کی مسجد وغیرہ شامل ہے۔ ان میں سب سے قدیم اور خوبصورت مسجد جامع مسجد ہے۔ یہ شہر اورنگ آباد کی سب سے بڑی مسجد ہے اور ہندوستان کی مشہور مساجد میں سے ایک ہے۔ یہ بالکل سیدھے سادے انداز میں تعمیر کی گئی ہے۔ اس کی سادگی کا عجب لطف ہے اور اس سے زیادہ دلکش نظر آتی ہے۔ اس کی عظمت و شان اس کی سادگی سے ہی نکل کر آتی ہے۔ مسجد کے محاذی و محرابوں میں سے 5 محرابیں ملک عنبر رحمہ اللہ نے 1604 میں بنوائے تھے۔ اس مسجد کے بانی ملک عنبر ہی ہے۔ بعد میں اس کے باقی کے 4 ستون بادشاہ اورنگ زیب نے بنوائے تھے۔ سن 1695 میں بادشاہ اورنگ زیب نے اس مسجد کی توسیع کی اور اس کو آگے بنوایا، اور اسی مسجد کے کنارے سے اپنا محل قلعہ ارق بنایا تھا۔ یہ مسجد بہت بڑی ہے۔ اس کا کل رقبہ 30,000 اسکوائر فٹ ہے۔ اس مسجد میں بیک وقت 10,000 سے زائد افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں تقریباً 72 پلرز موجود ہیں۔ ہر پلر کے درمیان 10 فٹ جگہ موجود ہے۔ اس کی عالیشان عمارت نہایت دلکش مگر بہت مضبوط اور مستحکم ہے۔ اس مسجد کا عام نقشہ بیجاپور اور بیدر کی مسجدوں جیسا ہے۔ اس کے وسیع صحن میں جس کے 3 طرف مسافر خانے، مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے کھلے دالان اور حجرے بنائے گئے تھے۔ مسجد کے پلر پر آج بھی ایک خاص قسم کا ڈیزائن موجود ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کتنا حصہ ملک عنبر رحمہ اللہ نے بنوایا اور کتنا حصہ اورنگ زیب بادشاہ نے بنایا تھا۔ اس مسجد میں ایک حوض بھی ہے جس میں نہر عنبری سے پانی آتا تھا۔ اس کے بعد جونا بازار کی کالی مسجد۔ یہ کالی مسجدوں میں سب سے پہلے اور سب سے بڑی مسجد ہے، جو جونا بازار علاقے میں سٹی چوک کے قریب موجود ہے۔ اس کو ملک عنبر رحمہ اللہ نے سن 1600 میں بنوایا تھا، جو بلند چبوترے پر 6 کمانوں کی مسجد ہے۔ یہ مسجد اب تک صحیح حالت میں ہے۔ اس کی ساری دیواریں پتھریلی نقش و نگار سے آراستہ ہے۔ ممبر کے اوپر خوبصورت ڈیزائن بھی موجود ہے۔ ساتھ چھت پر گنبد اور اس کے دیگر جگہوں میں ایک خوبصورت ڈیزائن بنا ہوا ہے۔ اس میں موجود نشانات اس عظیم الشان غلام کی یاد دلاتے ہیں جس نے مغلوں کی 3 نسلوں کی ناک میں دم کیا ہوا تھا، جس نے لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں پر بھی راج کیا۔ وہ شخص تھے ملک عنبر رحمہ اللہ۔ عہد عنبری کی عمارتوں کی نشانی الٹے کنول کا پھول ہے۔ یہ
اس عہد کا تعمیری نشان یا علامت تھی۔ اس مخصوص نشان کے علاوہ دیگر نقش و نگار میں زنجیر اور گجر یعنی گھنٹا بھی ان عمارتوں میں نظر آتا ہے۔ زنجیر اور گھنٹے کا مقصد سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کوئی نقش و نگار یا بیل بوٹوں سے عمارت کی سجاوٹ کا سلسلہ نہیں۔ بہت ممکن ہے یہ علامتی ہو کہ یہ زنجیر غلامی کو ظاہر کرتی ہے، اور گجر کا مطلب گھنٹا جنگ سے ہے کہ جنگ سے پہلے سپاہیوں کو گجر یا گھنٹا بجا کر جنگ کے لیے کوچ کرنے کا اعلان تھا۔ اس کا ڈیزائن بالکل بھڑکل دروازے جیسی ہے۔ اس مسجد میں موجود نقش ہو بھڑکل دروازے پر موجود نقش و نگار جیسی ہے۔ یہ عمارت اسی ملک عنبر کی بنائی ہوئی ہے جس نے بھڑکل دروازے کو بنایا تھا۔ یہ عمارت بہت مستحکم، مضبوط اور آج بھی 1400 سال بعد جو کی تو موجود ہے، الحمدللہ۔ اس کے بعد نواب پورے کی کالی مسجد۔ نواب پورے کی کالی مسجد اورنگ آباد کی قدیم اور خوبصورت مسجد ہے۔ اس کو بھی بلند چبوترے پر بنایا گیا تھا۔ ملک عنبر رحمہ اللہ کی کالی مساجد میں سب چیزیں سملر ہے۔ پہلی ان کے گنبد، اور دوسری چیز ستون پلرز کی چوڑائی، اور ان پلرز کی چھت پر ایک نمایاں ڈیزائن جو صرف انہی مساجد میں موجود ہے، جو کہ ساری کالی مساجد میں موجود ہے۔ اس مسجد کا قدیم انٹری دروازہ ہے اور اس میں موجود حوض آج بھی صحیح حالت میں ہے۔ اس کے پلر بہت چوڑی اور مضبوط ہے۔ اس کا دروازہ کافی خوبصورت اور قد میں چھوٹا ہے۔ اس میں پتھروں پر نقاشی بنی ہوئی ہے۔ ساتھ اس مسجد میں پرانی قبریں اور ایک پرانا حجرہ بھی بنا ہوا ہے۔ یہ مسجد بڑی خوبصورت اور پرسکون ہے۔ اس کے بازو ایک قدیم قبرستان بھی موجود ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے شاہی ملازم رنمست خاں بھی اسی مسجد میں دفن ہے، اور اسی کے نام پر اس علاقے کا نام رنمست پورہ رکھا گیا ہے۔ اور یہیں پر ایک دروازہ موجود تھا جو کہ اب ٹوٹ چکا ہے، جس دروازے کا نام کیلوں کا دروازہ تھا۔ اس کے بعد شاہ بازار کی کالی مسجد۔ یہ مسجد کالے پتھر سے بلند چبوترے پر تعمیر کی گئی ہے۔ اس کو سن 1602 میں ملک عنبر رحمہ اللہ نے بنوایا تھا۔ یہ 400 سال پرانی بہت خوبصورت مسجد ہے۔ دیگر علامات میں زنجیر اور گجر کے نقوش اس مسجد میں نظر آتے ہیں، لیکن اب اس کو ترمیم کیے جانے کے بعد یہ چھپ گئی ہے۔ اس کے نقش و نگار کو ہم نے بھی بچپن میں دیکھا تھا۔ اس مسجد میں میرے نانا شیخ عبدالجبار صاحب فہیم خطبے اور تغرے لکھتے تھے۔ میرے نانا، ان کے اہلیہ اور ان کے فرزند عبدالغفار صاحب کے مدفن اسی مسجد کے قبرستان میں موجود ہے۔ یہ بہت خوبصورت مسجد ہے۔ اس مسجد کا گنبد بھی بہت خوبصورت ہے۔ اس کے صحن میں ایک چھوٹا حوض ہے جس میں سنگ مرمر کا فوارہ بنا ہوا ہے، جس میں نہر عنبرے سے پانی آتا تھا، اور اسی مسجد کے سامنے ایک نہر کا منبع بھی موجود تھا جو کہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن آج بھی زیر زمین اس منبع میں پانی آتا ہے، جو کہ حیرت انگیز بات ہے۔ اس کے بعد کالی مسجد بیگم پورہ۔ اس کو بھی ملک عنبر رحمہ اللہ نے ہی بنوایا تھا۔ یہ مسجد بیگم پورہ میں موجود بہت پرانی اور خوبصورت مسجد ہے۔ یہ بھی بلند چبوترے پر ایک عمدہ ڈیزائن سے بنائی گئی تھی۔ اس مسجد میں بھی دوسری کالی مساجد جیسا ایک خوبصورت گنبد موجود ہے۔ اس کے پلرز جامع مسجد کے پلرز کے مشابہ ہے، اور کسی دوسری مساجد کے مقابلے میں اس مسجد کے پلرز چوڑے بنائے گئے تھے۔ اس مسجد میں عہد عنبری کے روشن دان، چھوٹی کھڑکیاں بھی موجود ہے، جو کہ کوکن واڑی کی کالی مسجد میں بھی موجود تھے۔ اب اس کو بھی ترمیم کر کے نئے طور پر بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد کالی مسجد کوکن واڑی۔ یہ مسجد ملک عنبر رحمہ اللہ نے بنوائی تھی۔ یہ مسجد بھی بڑی خوبصورت ڈیزائن سے بھرپور ہے۔ اس میں عہد عنبری کے روشن دان اور چھوٹی کھڑکیاں موجود ہے۔ یہ مسجد اپنے خوبصورت ستون اور مینار کے لیے ایک الگ خاصیت رکھتی ہے۔ یہ بھی کالے پتھر سے بنائی گئی تھی۔ یہ ریلوے اسٹیشن روڈ پر کوکن واڑی میں موجود ہے۔ اس کے بعد کالی مسجد قلعہ رق، جسے نواب مسجد بھی کہتے ہیں۔ یہ مسجد قلعہ رق میں کالے دروازے کے بازو بنایا گیا تھا۔ یہ بھی ملک عنبر رحمہ اللہ کی 7 کالی مساجد میں سے ایک ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ اورنگزیب کی بنائی ہوئی مسجد ہے، لیکن اس مسجد کا کونا کونا پکار کر کہتا ہے کہ اس کا بانی کوئی اور نہیں بلکہ ملک عنبر رحمہ اللہ ہے۔ اس کے کالے پتھر اور کمانوں کے درمیان موجود الٹا کول سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عہد عنبری کی ہی نشانی ہے۔ اس کے پلرز کی چھت پر موجود ڈیزائن، اس کے روشن دان، کھڑکیاں، پتھر کے نقش اور گنبد کو بغور دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ملک عنبر رحمہ اللہ کی ہی تعمیر ہے۔ ساتھ اس کا حوض اور منبر پر پتھر کی تحریر جو کہ اب چھپ چکی ہے، اس کی گواہی کے لیے کافی تھی۔ کچھ تاریخ کے مصنفین نے لکھا ہے کہ یہ اورنگزیب کے محل قلعہ رق میں بنی ہے، اور بادشاہ کے 2 دروازوں کے درمیان فوجیوں کی خاص مسجد تھی
جس کے پاس فوج کی چھاونی موجود تھی، اس لیے یہ ہو سکتا ہے اورنگزیب کی بنائی گئی مسجد تھی، لیکن یہ مسجد کی گواہی کے خلاف ہے۔ اسی یا کسی بھی کالی مسجد میں موجود پتھر بہت مختلف تھے۔ ان کو ملک انور رحمہ اللہ نے باہر سے منگوایا تھا۔ یہ پتھر ان مساجد کو دوسری مساجد سے الگ اور خوبصورت بناتے ہیں۔ اس کی تعمیر اور اس کے ڈیزائن کو جالنے کی کالی مسجد کے ہو بہو بنایا گیا تھا۔ مسجد کے بیک سائڈ سے دیکھنے پر آپ کو صاف معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، اس مسجد میں عہد عالمگیری کے بھی نشانات موجود ہیں جو عمدہ ہے۔ اس کی گنبد کے اندر منبر اور اس کے دیواروں کے نشانات، ساتھ اس کی کمان پر اور اس کے نام جو اس کو نواب مسجد کہا جاتا ہے، یہ عہد عالمگیری کے نشانات ہے۔ آج اس مسجد کو نواب مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کالے دروازے کے بازو آج بھی بہت مضبوط اور خوبصورت حالت میں موجود ہے۔ اس کے بعد نوکھنڈا محل کی مسجد۔ نوکھنڈا محل کی مسجد بھی ملک انور رحمہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ ملک انور رحمہ اللہ کی محل کی ایک خاص مسجد تھی، اور اسی مسجد کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اس کے صحن میں اس کے معمار کا جنازہ بھی پڑھایا گیا تھا۔ حضرت ملک انور رحمہ اللہ کا جنازہ اسی مسجد میں ادا کیا گیا۔ اس میں بھی پلرز اور ممبر پر عہد عنبری کے مختلف ڈیزائن موجود ہے، ساتھ اس میں پتھر کی نقاشی کے بیل بوٹے بھی موجود ہے۔ اس مسجد کو بادشاہ اورنگزیب اور ان کے بعد نظام شاہی سلطنت کے بانی محمد قمر الدین آصف جاہ اول اور دیگر نظاموں نے بھی اس مسجد کو عبادت کے لیے آباد رکھا۔ الغرض سارے شاہی فرمانروانوں نے اس مسجد کو استعمال کیا ہے، اور آج بھی یہ محل انہی کی ملکیت میں ہے۔ اسی مسجد میں نظاموں کی تاج پوشی، یوم تاسیس اور عیدین ادا ہوتی تھی۔ یہ مسجد آج نوکھنڈا پیلیس میں موجود ہے۔ اس کے بعد چیتا خانہ مسجد۔ یہ مسجد بھی ملک انور رحمہ اللہ کی ایک خوبصورت یادگار ہے۔ یہ بھڑکل دروازے کے سامنے چیتا خانہ علاقے میں موجود ہے۔ اس کو ملک انور رحمہ اللہ نے بنوایا تھا۔ یہ چھوٹی مسجد بڑی قدیم اور خوبصورت ہے۔ یہ بھی عہد عنبری کی مساجد کی طرح چوڑے ستون اور خوبصورت منبر و گنبد کے لیے مشہور ہے۔ اس پر بھی نقش و نگار تھے، ساتھ اس مسجد کے گنبد بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ 10ویں اور آخری مسجد، مسجد عنبری۔ یہ مسجد دیوان دیوڑی کباڑی پورہ بڈی لائن میں برہانی نیشنل اسکول کے سامنے گلی میں موجود ہے۔ یہ بھی تھوڑی چھوٹی لیکن بڑی خوبصورت مسجد ہے۔ کہا جاتا ہے اس کو خود ملک انور رحمہ اللہ نے ہی بنایا تھا۔ اس کے انٹری دروازے پر بڑے الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد ملک انور رحمہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ اس کے پلر اور منبر بالکل عہد عنبری کی دوسری مساجد جیسے چوڑے اور خوبصورت بنے ہوئے ہیں۔ اس میں ترمیم کی تاریخ بھی درج ہے۔ ساتھ عہد عنبری کا روشن دان اور چھوٹی کھڑکیاں دوسری انٹری کے طور پر اس مسجد میں استعمال کی جاتی ہے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو ملک انور رحمہ اللہ کی قبر پر، جس نے اللہ کے گھروں کی تعمیر کی، اور آج 450 سالوں سے ان میں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو میں ہم اورنگزیب عالمگیر کی مساجد اور مغلیہ دور کی دوسری مساجد کی تاریخ اور قدیم مساجد کی تاریخ کو جانیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے قیمتی مشورے کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل انسین انڈیا ایکسپلور کو فالو کریں۔ ساتھ اس ویڈیو کو اپنے قریبیوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔